रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि मुसलमानों को जंग उहद में जो आर्जी तौर पर शिकस्त हुई, नाकामी हुई, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ हिकमतें थीं जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई, उनकी हार हुई, उनको नाकामी मिली। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुलु अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़ीबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शय्या वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ रसूल ही हैं, यानी उनका इम्तियाज भी वस्फ़ रिसालत है। वो बशरी खुसूसियात से ना ही बालातर हैं कि ना वो खाते, बशरी खुसूसियात से बालातर नहीं है, यानी ये ऐसा नहीं है कि ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं, ना ही वो शादी ब्याह करते, ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी एक बशर ही हैं। उनके अंदर भी बशरी खुसूसियात पाई जाती हैं और वो खुदाई सिफात से भी मुत्तसिफ नहीं है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत की वो उसको कभी मौत नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा कुछ मामला है कि उनको कभी मौत नहीं आएगी, नहीं, बल्कि वो भी मौत से दो चार होंगे। और अंबिया इकराम की बेसत का मकसद, अंबिया इकराम के दुनिया में आने का मकसद सिर्फ रिसालत का पैगाम पहुंचाना और रिसालत की तबलीग करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, ना कि अपने ही लोगों में रह जाना है। तो यहाँ पर बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज भी वस्फ रिसालत ही है, ना ही वो बशरी खुसूसियात से बालातर है और ना ही खुदाई सिफात से मुत्तसिफ हैं। और उनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज अल्लाह का कुछ न बिगाड़ सकेगा। जंगे उहद के शिकस्त के असबाब में से एक वजह, वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि काफिरों ने ये अफवाह उड़ा दी कि नाउज बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो बाद सहाबा इकराम के हौसले पस्त हो गए और वो लड़ाई से पीछे हट गए, जिस पर कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई कि नबियों का काफिरों के हाथों कत्ल होना या फिर वो मौत से हमकिनार होना, दो चार होना, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले के अंबिया भी काफिरों के हाथों शहीद हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं और मौत से भी हमकिनार हो चुके हैं या फिर मौत से हमकिनार हो चुके हैं। तो बिलफर्ज अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही मामला होता है, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? क्या तुम इस्लाम को छोड़ दोगे? तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ तुम अपना ही नुकसान करोगे। इसी तरीके से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शिद्दत जज्बात में आकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ही इनकार कर दिया और वो अपनी नंगी तलवार लेकर घूमते रहे और उन्होंने कहा कि जो कोई भी ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है तो मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यानी वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा सकते हैं। उनको इतना बड़ा सदमा लगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हिकमत वाले अंदाज में वो मिंबर रसूल पर खड़े हुए और उन्होंने कुरान करीम की यही आयत तिलावत फरमाई और मजीद खुतबा देते हुए फरमाया कि जो कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, वो अपने मालिक हकीकी को जा मिले हैं। और जो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करता था तो अल्लाह जिंदा और जावेद है, यानी उसे कभी मौत नहीं आएगी। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर इसका बहुत असर हुआ और उन्हें ऐसा महसूस हुआ गोया कि कुरान की ये आयतें अभी-अभी उतर रही हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अनकरीब अल्लाह शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। यानी जो लोग सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं, जो सब्र इस्तकामत का मुजाहरा करते हैं
اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ان کو نعمتیں دیتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی خوشی میسر آتی ہے تو انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ دیتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. یعنی یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، موت تو آ کر رہے گی، چاہے تم کہیں بھی چھپ جاؤ، اگر تمہارا وقت آ گیا ہے تو تمہیں وہ دبوچ کر ہی رہے گی. تو پھر بھاگنے کا یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ یعنی جب ہمیں پتا ہے کہ موت ہمیں پکڑ کر ہی رہے گی اگر ہمارا وقت آ گیا ہے، تو پھر اس سے بھاگنے یا اس سے چھپنے یا وہاں پر بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، اور جس کا وقت آ چکا، سب کا وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ اس کو کب موت آئے گی. تو اب کوئی بھی شخص موت سے بھاگے تو کتنا بھی بھاگ لے، چاہے وہ کتنی بھی سیکیورٹی میں کیوں نہ رہ لے، چاہے وہ زمین کے تہ میں کیوں نہ چلا جائے، اگر اس کا وقت پورا ہو گیا ہے تو موت اس کو وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی. تو پھر جو چیز اٹل حقیقت ہے تو پھر اس سے بھاگنے کا کیا فائدہ؟ اگر یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری موت جو ہے وہ جنگ کی حالت میں لکھی ہے تو تمہیں وہیں پر ہی آنا پڑے گا، تمہاری موت تمہیں کھینچ کر لائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جہاں لکھی ہے وہیں پر آئے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی چاہت رکھتے ہیں تو دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. یعنی جو لوگ صرف دنیا کی طلب رکھتے ہیں، دنیا کی خواہش رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ دنیا نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، ہر وقت وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کتنی بہترین دعا اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ اے میرے بندو، تم اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتر زندگی دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی ہماری سنوار دے، یعنی دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں عذاب نار سے، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اے میرے بندو، تم اس طریقے سے دنیا بھی تمہیں ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، اور تم اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگا کرو. تو جو لوگ دنیا کی فکر نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی انہی کے لیے ہے. اور آگے والی اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، احسان ماننے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور مزید آگے والی آیت میں یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پچھلے انبیاء اکرام اور ان کے پیروکاروں کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے. یعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوئے اور ضعف اور کمزوری کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا، نہ ہی وہ انہوں نے سستی دکھائی، نہ ہی وہ دبے، اور اسی طریقے سے نہ ہی وہ انہوں نے ہمت ہاری.
بلکہ ہر موڑ پر انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے پس ہمتی کا نہیں بلکہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس طریقے سے وہ کافروں سے لڑتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو چاہتے ہیں کہ جو لوگ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتے ہیں بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یعنی صبر اور استقامت کو لے کر چلتے ہیں، تو ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے. یعنی وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، چاہے وہ جانے میں ہو چاہے وہ انجانے میں ہو، جو بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں ان گناہوں پر ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں تو بخش دے. اور جو بھی بے جا زیادتی ہم سے ہوئی ہے، جو بھی گناہ لغزشیں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں، تو اے اللہ ان کو بھی تو معاف کر دے، ان سے تو درگزر فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اسلام پر جمائے رکھنا، ہم آخری وقت تک مسلمان ہی رہیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کی قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما. یعنی وہ اپنے رب سے اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو جو ثابت قدم رہتے ہیں، صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں اور کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی ہے. یعنی آخرت میں ان کے لیے جنت تیار کر رکھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور دنیا میں بھی ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائی. تو ان کو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں، نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کو ہی دوست رکھتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.